آج میں نے اپنے عنوان کو حدیث پاک سے شروع کیا ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس احادیث ہم کو وہ روشنی اور وہ ذہن عطا کرتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا میں آنے کا مقصد، اس میں رہ کر زندگی گزارنے کے اسباب، اور یوں کہہ لیجئے کہ دین اور دنیا کے، یعنی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سے جہاں قرآن سے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، حدیث سے مصطفی اس کی تشریح کرتی جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آواز نہیں نکلی اس لیے مجھے لگا کہ شاید آپ کی سمجھ میں نہیں۔ اگر آپ کی آواز نکلتی رہے گی تو میری بھی آواز بلند ہوتی رہے گی، اگر آپ کی آواز نہیں نکلی تو سونے والوں کو سنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جاگنے والوں کو اگر کچھ سنایا جائے تو ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے، وہ سمجھتے اور سنتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جو سو رہے ہیں یعنی سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو بے سود ہے۔ لہذا آپ کی سماعتوں کے حوالے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو بغور سماعت فرمائیں، تاکہ محسوس ہو کہ جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، ورنہ یہی محسوس ہوگا کہ ہم تو پہنچا رہے ہیں لیکن سننے والا اس پر کان نہیں دھر رہا ہے، سننے والا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، جو آپ کے سامنے مبلغ ہو، مقرر ہو، واعظ ہو، وہ آپ کی کیفیات سے آپ تک آپ کی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کی کیفیات اور حالات اگر اس کو محسوس ہوتے ہیں کہ آپ سننے سمجھنے کے لیے نہیں، صرف وقت کی کو ٹالنے کے لیے یا گزارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بولنے والا بول جاتا ہے، آپ وہیں رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب آپ کے سامنے کسی بھی چیز سے متعلق بات کی جائے تو اگر آپ بغور سماعت فرمائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آدمی غور سے کچھ سنتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں محفوظ رہ جاتا ہے، اور جب سنتا ہی نہیں، لاپرواہی کرتا ہے، تو قرآن شریف کی آیات سنا دو، احادیث کی مقدس جو ہے لائنیں پڑھ دو، نتیجہ صفر کا صفر رہ جاتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سے آپ سے کلام کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ حدیث پاک اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سناتے رہتے ہیں، لیکن وقت کی جب جیسی ضرورت آتی ہے تو دہرانا بھی پڑ جاتا ہے، تکرار کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مطلب یہ ہے، دین تو علم تو کوئی بھی علم ہو، یاد رکھیے گا، دنیا کا کسی قسم کا علم ہو، اسلام اس کی معلومات سے، اس کی جانکاری سے روکتا ہرگز نہیں ہے۔ اگر روکتا ہوتا تو وہ حدیث پاک جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جیسے دور دراز ملک جانا پڑے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت نے اس وقت چین کا نام لیا تو کیا وہاں چین میں مصطفیٰ جان رحمت کی موجودگی میں علم دین تھا؟ بولو، وہاں تو پہنچا بھی نہیں تھا، سب بعد میں پہنچے ہیں، اسلام وہاں بعد میں پہنچا، لیکن چین میں دنیاوی علوم و فنون رہے ہوں گے۔ تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، اگرچہ، چونکہ چین کا لفظ اس لیے نہیں آیا ہے کہ عربی میں چے، ٹیپ اور کسی قسم کے جو اردو میں لفظ آ جاتے ہیں نا،
تو چین نہیں لکھ سکتے تو سین لکھا ہوا ہے، ولو کانا بالسین یعنی چین۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے اجازت مرحمت فرمائی ہے، روکا نہیں ہے، اس لیے کہ جانکاری آپ کی جتنی بڑھے گی، جتنی زیادہ ہوگی، جتنا علم سے واقف ہوں گے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ہر ماحول میں، ہر حالات میں، ہر نہج پر آپ کو کامیابی کامرانی ملے گی۔ اگر میں تھوڑا سا اشارہ کروں، اس وقت علم دین کے علاوہ اگر ایران میں دوسرے علوم نہ ہوتے، بات سمجھنے کی کوشش کیے گا، کہ دوسرے علوم نہ ہوتے یا سائنس وغیرہ کا اتنا علم نہ ہوتا، نالج نہ ہوتی، ایک عظیم پاگل کو درست نہ کر پاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بلکہ دو پاگلوں کو وہ درست نہ کر پاتا۔ اس نے پاگلوں کے ہوش اڑا دیے، ہے نا بھائی؟ کاہے کے لیے؟ کیا دینی علم سے اڑائے؟ بولیے، دینی علم سے تو اس کو وہ طریقہ ملا کہ جس کے ذریعے اس نے غیر شرعی انداز اختیار نہیں کرنے کی کوشش کی، یعنی پہل ظلم میں نہیں کی۔ اگر کیا تو دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے تو آپ دوسرا گال پیش نہ کر دیجیے۔ یہ تو گاندھی جی کا نظریہ تھا کہ ادھر مارے تو ادھر بھی دے دے، کوئی یہ دے اور مارے، ان کا اپنا انداز تھا، ہے نا؟ لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ظلم کا جواب ظلم سے دو، اس کا ہاتھ مڑوڑ دو جو ظلم کر رہا ہے نا بھائی؟ یعنی اپنا دفاع لازمی ہے۔ اگر جب ہم دفاع میں کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی جتنی بھی غزوات ہیں جس میں مصطفیٰ جان رحمت خود بھی شریک ہوئے، یا سرایا ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وفود بھیج کر معاملات حل کرائے یا تنازعات کو ختم کرایا، تو ان میں کیا معاملہ تھا؟ جتنے بھی غزوات ہیں سب یہ بتاتے ہیں کہ آقا رحمت نے پہلے نہیں کی کسی بات میں، جب مجبور کر دیا گیا تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے پھر ہاتھ اٹھایا، ہے نا اسلام کی تاریخ؟ تو یہ اسلامی نظریہ بھی وہاں پر موجود ہے ابھی فی الحال، اور دنیاوی نظریہ، دنیاوی علوم بھی اتنے زیادہ موجود ہیں کہ لوگ حیرت سے انگلی دبا کر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جو نہ سنا تھا، نہ دیکھا تھا، نہ کہ کائنات دنیا نے کبھی ایسے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کبھی نہیں۔ تو گویا علم ایک ایسی نعمت ہے، جتنا بھی علم دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو حاصل کرتے چلے جاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ علم وہ طاقت ہے، وہ چراغ ہے جو خالی فرد کو نہیں، فرد جانتے ہیں ایک آدمی، علم وہ طاقت ہے جو خالی فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو ایک ترقی کی راہ عطا کرتا ہے۔ کبھی اللہ کے کلام میں اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کر دیا اللہ نے، کوشچن مارک آ گیا، هل يستوي الذين، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ علم اور جہالت ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتے، جاہل جاہل رہے گا، عالم عالم رہے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی پہلے کے بنسبت جو ہم نے بچپنے میں دیکھا ہے، لوگوں میں شعور بیدار ہوا ہے، علم کی طرف توجہ بڑھی ہے۔ اگر ایک رکشے والا بھی ہے تو اپنی دن بھر کی کمائی سے کچھ پیسہ بچا کر اپنے بچے کی تعلیم کے لیے رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
وہ موقع نہیں ہے کہ رکشے والے نے اپنے لڑکے کے لیے دوسرا رکشہ کسا دیا ہو کہ چل تو بھی یہ کر جو میں نے زندگی بھر کیا تو بھی کر. اب یہ چیز نظر کم آتی ہے ابھی بھی موجود ہے. اگر یہ پورے طور پر 100% اگر اس میں عمل ہونے لگے تو اس کا نظم و طور طریقہ پھر آپ کو دنیا میں الگ سے نظر آنے لگے گا. ابھی ہے جو اس طرح توجہ نہیں دے رہے ہیں, جو توجہ نہیں دے رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم عروج کی منزلوں سے اپنے آپ کو پیچھے لا رہے ہیں, نیچے لا رہے ہیں, دیکھتے ہوئے بھی کہ باشعور حضرات, باعلم حضرات کیسے آگے بڑھ کر کے کرسی پہ بیٹھ کر صرف قلم چلا کر لاکھوں کی کمائی کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے, ہے نا. لیکن ایک دن بھر مزدوری کرنے والا, پڑوا چلانے والا, کنی چلانے والا کتنا کما پاتا ہے؟ دن بھر محنت مزدوری کے بعد وہ اپنے بچوں کے تن ڈھانکنے اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بمشکل تمام ضروریات زندگی جمع کر پاتا ہے نا. لیکن علم والا آج زمین میں دکھائی دے رہا تھا, کل فلائٹ میں دکھائی دے رہا ہے نا بھائی, مطلب اونچائی میں دکھائی دے رہا. کیا وجہ ہے کہ یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ حسین انعامات رکھے ہیں, لیکن ان کے دروازے مقفل ہیں, وہ دروازے بند ہیں. اور جب علم حاصل کرتا ہے تو علم میں ان مقفل دروازوں کی کنجی ہوا کرتا ہے. وہ ایک تالا کھولتا جاتا ہے, اندر کے خزانے نکلتے جاتے ہیں, علم کی روشنی بڑھتی جاتی ہے, علم کے ذریعے آدمی باشعور ہوتا جاتا ہے, علم کے ذریعے آدمی اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آنے لگتا ہے. اور جب روشنی کی طرف آنے لگتا ہے تو آپ خود جانتے ہیں کہ جب روشنی میں آدمی چلتا ہے تو بآسانی چل بھی سکتا ہے, دوڑ بھی سکتا ہے. لیکن اندھیرے میں بآسانی چل بھی نہیں سکتا, دوڑنے کا تو بات ہی نہیں, اس لیے کہ دوڑے گا تو پھر منہ کے بل گرے گا. چلنے میں بھی اس کو ہر قدم پر تھوڑا سا آہٹ لینا پڑتی ہے, سمجھنا پڑتا ہے, تب قدم بڑھاتا ہے. اس لیے کہ اندھیرے میں اس کو کچھ پتا ہی نہیں کہ آگے دیوار ہے, کہ روڑا ہے, کہ پتھر ہے, کہ گڑھا ہے, کیا ہے, کچھ نہیں پتا. کیوں؟ اندھیرے میں چل رہا ہے. لیکن جہاں روشنی آئی, آپ ابھی دیکھتے ہو لائٹ چلی جاتی ہے نا, آپ کیا جاتی کہ نہیں جاتی؟ ارے یار بتا دے یار, دن رات جاتی ہے, کہو یہی کہو کہ دن رات جاتی, دن میں بھی چلی جاتی, رات میں بھی چلی جاتی. اور اب تو ایسے جا رہی ہے, ہاں وہ بھی آپ سمجھ لو, اب تو ایسے جا رہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے پتا چلا کہ پوری لائن غائب. کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ بلایا گیا, مستری کو بلایا, دیکھو بھیا, اس نے کہا بھیا یہاں سے نہیں ہے, وہیں سے آئے, وہیں سے صاف کر دیا گیا. کیوں صاف کر دیا گیا؟ کہ پیسہ ختم ہو گیا ہوگا تمہارا. کہ پیسہ پہلے تو 1000 2000 10,000 20,000 چل جاتا تھا, کبھی لائن میں ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا, اب کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہنا ابھی ہاتھ میں پرائیویٹ میں چلی گئی, اور پرائیویٹ ہاتھ دکھائی نہیں دیتا, پکڑائی نہیں دیتا, کہاں گھسا ہوا, کہاں کیا کر رہا ہے, نہیں. تو اندھیرا ہوتا ہے, ایک دم سے جب اندھیرا رات میں ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ ہاتھ کہاں, ہاتھ کو ہاتھ نہیں نظر آتا نا, ہے. لیکن اس کے بعد اسی پریشانی میں بیٹھے بیٹھے رہنے کے بعد ایک دم سے جیسے لائٹ آتی, جیسے آ گئی, دیکھا آپ نے, آ گئی نا لائٹ آتی ہے تو ایک دم سے جو روشنی ہوتی ہے, اماں کہاں بیٹھی تھی, ابا کہاں بیٹھے تھے, بھیا کہاں بیٹھا تھا, بٹیا کہاں بیٹھی تھی, بہنا کہاں بیٹھی تھی, سب نظر آ جاتی. ورنہ آپ بیٹھے یہ سوچ رہے کون کہاں ہے, ایسا نہ ہو چلے تو انہیں کے اوپر چڑھ جائے, ہے نا, یہ سب ہوتا ہے نا. تو روشنی کیا اہمیت رکھتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور یہ روشنی انسان کے لیے سب سے بڑی روشنی علم ہے. زور سے کہیے سبحان اللہ. کیونکہ آپ کے محبوب آقا نے, مصطفیٰ جان رحمت نے سب سے بڑا جو ہم کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے, اور جس میں ہمارے دنیا اور آخرت کے معاملات مضمر ہیں, چھپے ہوئے ہیں, جس سے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں, اس کے لیے علم کا راستہ بتایا ہے. اور آپ جانتے ہیں آقا نعمت نے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت کوئی دنیا کی دولت چھوڑی؟ ہیرے جواہرات بولتے جایا, نہیں چھوڑے نا. مال دولت, مکان جائیداد, زمین, کچھ نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی وراثت میں کچھ نہیں, لیکن ایک وراثت ایسی چھوڑی ہے کہ جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گی اور ملتی رہے گی. العلماء ورثۃ الانبیاء. کیا فرمایا؟
उलमा अंबिया के वारिस हैं। अरे है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंबिया की विरासत क्या है? इल्म। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, दुनिया में इज्जत और वक़ार के साथ जिंदगी गुजारने का रास्ता क्या है? किसी जाहिल को आपने देखा है कि बहुत इज्जत से वक़ार से चल रहा हो, बेचारा चाहे जितना पैसे वाला हो जाए, सूटेड बूटेड सब कुछ हो जाए, और चलना भी चाहे तो जहां 4 आलिम या 4 जो है दुनियावी तालीम याफ्ता लोग जहां उसके सामने आते हैं, अब खुद उसकी नजरें झुक जाती हैं। जब ये तो इल्म वालों के बीच में आ गए, यहाँ बोलते ही साथ समझ में आ जाएगा है कि मिजाज है कि मिजाज है, बोले नहीं कि उसने समझ लिया, अरे यार झक्का मामला है ना भाई, अंग्रेजी में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, समझ में आ गया कि कह तो रहा था ये ट्रांसफार्मर, लेकिन ट्रांजिस्टर कह दिया उसने, है ना, समझ में आ गया नहीं। एक जुमले से पूरी देख का समझ गया ना है। एक चावल को निकाला, एक चावल ने लाखों चावलों की कैफियत बता दी है, समझ गए ना, एक चावल ने लाखों की कैफियत बता दी। लिहाजा एक जाहिल ने बड़े इल्म के मजमे में खड़े होके बोला तो उसकी कैफियत जो पूरी नजर लाना थी एक जुमले में नजर आ गई। तो इल्म कितनी बड़ी चीज है, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करेंगे, बोलिए जोर से कहिए यार। अरे मस्जिद में कहेंगे, हो सकता फरिश्तों ने भी आपके आमीन कह दिया तो मालूम है जितने आज आप थोड़ा सा इल्म था लेकिन आमीन फरिश्ते के साथ हो गई, इल्म बढ़ गया, और जब इल्म बढ़ गया वक़ार बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई, शोहरत बढ़ गई है, आमद बढ़ गई, सब कुछ बढ़ जाता है। इखलास के साथ अगर आप जो है आमद को, इज्जत, शोहरत को भी इस्तेमाल करेंगे इखलास के साथ, तो ये भी आपकी इबादत होगी। इबादत के साथ जितने लोग आपसे जुड़ेंगे, जितने लोग आपसे हिदायत पाएंगे, जितने लोग आपसे इल्म पाएंगे, उन सब के जितने भी अमाल हसना है उसका हिस्सा आपके भी साथ में शामिल रहेगा। समझ है ना, ये वो दौलत है कि दुनिया की दौलत अगर विरासत में मिले तो क्या होता है, इसको बट गई, लड़के को 4, इसको पढ़ाने को, ढिकाने को, बीवी को, इसको सबको बांट दी। बांटने के बाद अब उन्होंने खर्चा करना शुरू कर दी, खर्च हो गई, खत्म हो गई ना है, खत्म हो गई। लेकिन इल्म की दौलत क्योंकि ये नबियों की विरासत है, आए हैं सुभान अल्लाह है, और नबी वो होते हैं जो अल्लाह की हिदायत लेकर बंदों को हिदायत देने आते हैं। अल्लाह से इल्म लेकर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अल कुरान फरमा रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान। मुस्तफा जाने रहमत को किसी दुनिया के उस्ताद ने पढ़ाया है, किसी दुनिया के शागिर्द बने नहीं बने। क्यों नहीं बने? इसलिए कि अगर कोई शागिर्द, कोई अगर उस्ताद पढ़ा देता मुस्तफा जाने रहमत को, तो जब नबूवत का ऐलान किया था तो फौरन खड़ा हो जाता, ए लोगों, ये मोहम्मद जो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, आज नबी कह रहे हैं ये मेरे शागिर्द हैं। अल्लाह को पसंद आता? अल्लाह को पसंद ना आता। लिहाजा अल्लाह ने दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत को किसी से पढ़ने दिया ना पढ़ाने दिया। जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा नबी है जिसको अल्लाह ने वो अज़मत अता फरमाई कि खुद फरमाया, अरे इसकी बात क्या करते हो, ये तो वो है जो मुअल्लिम कायनात रब्बे करीम का सिखाया पढ़ाया हुआ, सिखाया पढ़ाया हुआ है, उसकी बात क्या करते हो। वो तो वो है कि आंख बंद कर दे तो पूरे जो है अक्सा का मंजर दिखा दे, अक्सा का मंजर बता दे। जब कोई सवाल करे तो अल्लाह उसके सामने कुरान के जरिए जो कुछ इल्म दिया था वो सामने रख दे, सुभान अल्लाह, है ना। तो वो इल्म वाला क्या कह रहा है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन हासिल करना लाजमी है, फरीदा है, जरूरी है। अब आपके लिए तो है, लेकिन आइए इस दौर में सबसे जरूरी हो गया है कि तालीम निस्वा, औरतों की तालीम, बच्चियों को भी तालीम याफ्ता बनाया जाए। बना तो रहे हैं आप, लेकिन क्या बना रहे हैं? तालीम याफ्ता ये बना रहे हैं कि सुबह सुबह हम चाहे नमाज न पढ़े लेकिन बच्ची का हाथ पकड़े हुए खड़े हुए हैं,
بس آنے والی ہے، انتظار کر رہے ہیں، کرتے نہ کرتے؟ بولو، دنیاوی تعلیم تو بہت دے رہے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ایک تعلیم دنیا اور آخرت دونوں کی ہے، ایک ملک کے پاس اور ایک ملک کے پاس صرف دنیا کی تعلیم ہے، تو وہ دنیا کی تعلیم والا دنیاوی اعتبار سے شیطانیت کے طور پر ہر عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرا اپنی دینی تعلیم کو رکھتے ہوئے اپنا دفاع کرتا چلا جا رہا ہے نا بھائی؟ فرق یہ ہے کہ اب اس سے اللہ کے سوال نہیں ہوگا کہ یہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے، لیکن جو ٹھوکم ٹھوک کرے ہوئے بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی معاملے کے، اس سے کیا اس کو ویسی ٹھوکم ٹھوک کی جائے گی، اللہ کے ویسے ہوگا نا۔ تو دینی تعلیم لازمی ہے نا، ٹھیک ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں الحمدللہ دنیاوی تعلیم سے تو مزین دکھ رہی ہے، لیکن دینی تعلیم سے کوری نظر آ رہی نا، دینی تعلیم سے کوری نظر آ رہی، کیوں؟ اور جبکہ سب سے پہلی درسگاہ بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے نا، بولو یار، ہے نا، ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ جب منہ کھولنا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے ماں ہوتی ہے، وہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، وہیں سے وہ اس کو ڈائریکشن دینا شروع کر دیتی ہے، بتانا شروع کر دیتی ہے، یہ نہیں یہ کہو، ایسا ویسا۔ تو درسگاہ پہلی ہے ماں کی گود، اور ماں ہی جاہل رہے، بولو بھائی، ماں ہی جاہل رہے تو بچہ تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے بہت سی ماں جاہل ہے، لیکن ان کے بچے بڑی اچھی اچھی پوسٹ میں، آپ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ تو کہیے کہ اس بچے نے ماں کو آئیڈیل نہیں بنایا ہوگا، کسی اپنے آمنے سامنے والے کو آئیڈیل بنا لیا ہوگا، اس لیے اس نے اس آئیڈیل کو تبدیل کرنے کی وجہ سے ترقی پا لی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر بچے اپنے ماں باپ کو ہی آئیڈیل بناتے ہیں نا، انہیں کو نمونہ بناتے ہیں، تو نتیجہ وہی رہ جاتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اب ہماری بیٹیوں کو بھی جہاں دینی تعلیم ضروری ہے وہاں دینی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ آج کے دور الحاد میں جہاں دنیاوی تعلیم ہم حاصل کرنے جاتے ہیں وہاں پر ہمارے مذہبی معاملات پر بھی جو ہے ایسا صرف پوائزن والا اٹیک کیا جاتا ہے، بچہ سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے اسی نظریے پہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بچے کو گھر سے پہلے سے دینی تعلیم کا، میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری دینی تعلیم سے کوئی اتنی تربیت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب اس محلے میں لائٹ نہیں تھی، لالٹین میں رات گزاری جاتی تھی، چراغوں میں لائٹ گزاری جاتی تھی، تو میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری ماں نے اس لالٹین کی رات میں دینی کتابیں سنا کر، تاریخی کتابیں سنا کر دین کا ایسا جذبہ بھر دیا کہ آج بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ جو ہماری ماں نے کیا ہے ساری مائیں اگر یہ کرنے لگے، آج تک نمازوں کی پابندی کے لیے طرح طرح کے قصے سنائے جاتے تھے، آج کوئی ماں سناتی ہے؟ وہ تو موبائل پکڑا دیتی ہے، کیوں لے پکڑ بیٹھ اپنا کام کرنے دیتا ہے نا۔ یہ تربیت نہیں ہے، اسلامی تربیت یہ ہے کہ ماں کو خود دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ کوئی دینی تعلیم سے ہٹ کر قدم بچہ آگے بڑھا رہا ہے تو اس کو اسی وقت سمجھا دے۔ کورے کاغذ میں جو تحریر لکھ دی جاتی ہے زندگی بھر وہ الگ نہیں ہوتی ہے، بچہ وہ کورا کاغذ ہے، اس وقت جو آپ اس کو پیش کر دو گے چاہے پھر کوئی بھی کچھ کرتا رہے وہ یاد ضرور رہے گا۔ الحمدللہ عزیزان محترم، بات آگے بڑھ جائے گی۔ ماں کی تربیت تعلیم بہت ضروری ہے۔ ماں اگر تعلیم نسواں اگر ہے لوگوں کے اندر، بچیوں کے اندر، تو وہ فرد نہیں پورے خاندان کے وقار کا، شعور کا اور اشتراکیت کا ایک عظیم نمونہ بن جاتا ہے وہ خاندان، اور جہالت ہے تو اس کا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت، ایک خوشخبری سنا دوں اسی سے متعلق، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ الحمدللہ آپ کے شہر بانا میں مسلک اہل سنت کا ایک مذہبی مدرسہ درس نظامیہ بچیوں کے لیے بنام مظہر ربانی مدرسۃ البنات۔ ارے یار اتنی دیر کے بعد بھی سمجھ نہیں آیا، معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو خوشی ہوئی
ہم خوشخبری سنا رہے ہیں نا. ہاں کیا اہل سنت کا ایک مذہبی مدرسہ درس نظامیہ. درس نظامیہ اس کو کہتے ہیں جس میں فارسی عربی کا درس دیا جائے. اردو وغیرہ تو رہتی ہے لیکن فارسی عربی کا درس دیا جائے. تو درس نظامیہ بچیوں کے لیے مظہر ربانی مدرسۃ البنات کھل گیا ہے. حسین گنج علی عیدگاہ روڈ پر درجہ اعدادیہ سے ثانیہ تک کی مکمل تعلیم کا انتظام رہے گا. اسکول و کالج کی بچیوں و عمر دراز عورتوں کے لیے 2 گھنٹہ شام کو اسپیشل کلاس کا انتظام رہے گا 3 بجے سے 5 بجے تک. لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر جلد سے جلد بچیوں کا داخلہ رابطہ کر کے کرا لیں. نوٹ: داخلہ 4 اپریل یعنی کل آتی ہے نا، 4 اپریل 2026 سے 18 اپریل تک فری رہے گا. اس کے بعد چارج لگے گا. اگر آپ بعد میں لیٹ جاؤ گے تو وہ چارج لگے گا، وہ انشاءاللہ معلومات ہو جائے گی. تو ضروری ہے. اور یہ عادل ربانی مدری کی طرف سے، یعنی ایک مدرسۃ البنات لڑکیوں کے عالمہ بننے کے لیے ایک مدرسہ اہل سنت کا الحمدللہ شروع کر دیا گیا ہے. لہذا کوشش کیجیے کہ اپنے بچیوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیے. دینی تعلیم کی فقدان کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں کتنی پریشانی ہوتی. عورتیں نئے مسئلے نکال کے بیٹھ جاتی ہیں، نئے مسئلے نکال کے بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہے. وقت کی تضیع ہوتی ہے، اوقات کا جو ہے ضیاع ہوتا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. جبکہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا ہر شخص یہ جان جاتا ہے کہ دین میں ایسے خرافاتی مسائل کی کہیں جگہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ. تو عزیزان محترم اس میں کوشش کیجیے، جلدی کیجیے گا انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے نیا موقع ہے کیونکہ بہت دن سے ایک مطالبہ ہو رہا تھا لوگوں کا کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے عالمہ بننے کے لیے یہ جگہ نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ربانیہ کا نام سنیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ آج کیا کل بند کر دیا. اور حضرت بڑے حضرت نام سنا ہے نا، مظہر ربانی بڑے حضرت، ان کے نام سے یہ مدرسۃ البنات کھولا گیا ہے. انشاءاللہ امید ہی ہے کہ جیسے بڑے حضرت نے باندھا کو، مجھے کہنا پڑے گا، مرکز علم نور ہے باندھا، مرکز علم نور ہے باندھا، مر جائے ہر شعور ہے باندھا، مر جائے ہر شعور ہے باندھا. اور فیض دارالعلوم سے مظہر، فیض دارالعلوم سے مظہر جاہلیت سے دور ہے باندھا. انشاءاللہ یہ جاہلیت اور جو کمی بیشی ہے وہ بھی دور ہوگی. انشاءاللہ آپ کو آپ کی بچیوں کے لیے ایک رہنما عمل ملے گا.